السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہمارے زیر مطالعہ جو مضمون ہے اردو ڈائجسٹ دسمبر 2001 کے جو شمارہ ہے اس کا ایک مضمون ہے جس کا عنوان ہے قائد اعظم کی تاریخ ساز تقاریر۔ اس کے مصنف ہیں محمود عاصم۔ تو پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح جناح صاحب نے کانگریس کا مقابلہ شروع کیا۔ جب دوبارہ اسٹیبلش کیا انہوں نے مسلم لیگ کو، تو پھر کانگریس نے اس کی بڑی مخالفت کی، بڑی سازشیں کی مسلم لیگ کے خلاف۔ سب ہندو جمع ہو گئے ان کی مخالفت میں، اور سخت ان کی مخالفت ہر اسٹیج پر کی۔ انہوں نے طرح طرح ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا، اور جب کوئی پروپیگنڈا کام نہیں کیا اور مسلمان مسلم لیگ میں جمع ہوتے چلے گئے، شامل ہوتے چلے گئے، تو پھر انہوں نے ان کی ذاتیات پر حملے شروع کر دیے۔ تو اس کا احوال اب یہاں کچھ بیان کیا ہے انہوں نے۔ یہ ایک تقریر تھی ملت کے نام پیغام عید، یہ 13 نومبر 1939 کو کی گئی تھی، قائد اعظم نے کی تھی یہ۔ تو اس کا کچھ احوال آپ یوں لکھتے ہیں کہ کانگریس نواز علماء اور ان کے ساتھیوں نے بڑی تیزی سے اور چالاکی سے یہ بات پھیلائی کہ قائد اعظم اسلامی تعلیمات اور مذہبی معلومات اور مسائل کی حد تک بالکل کورے ہیں، اور اسلامی احکامات و فرائض کا واجبی علم بھی نہیں رکھتے۔ بظاہر ان کی دلیل میں وزن اس لیے تھا کہ قائد اعظم تعلیم و تربیت زیادہ تر مغربی ماحول میں ہوئی تھی۔ ظاہر لندن میں انہوں نے جا کے تعلیم حاصل کی تھی، اعلیٰ تعلیم، اور بیچلری وہیں سے کی انہوں نے، اور وہ لباس و ظاہری رکھ رکھاؤ کے لحاظ سے مغربی ماحول کے زیادہ قریب تھے۔ تو اس کو انہوں نے پروپیگنڈا کا ایک بیس بنا لیا، چونکہ وہ ویسٹرن اسٹائل سے رہتے ہیں، ان کا وہی اسٹائل ہے، اور وہاں تعلیم حاصل کر کے آئیں، تو ان کو دین اور اسلام سے کیا مطلب ہے، وہ ان کو نہ کوئی معلومات ہیں، نہ اس کا دین اسلام کا کچھ علم ہے ان کو، نہ اس سے کوئی ہمدردی ہے، وہ تو اپنی سیاست کر رہے ہیں۔ اس طرح کی انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا قائد اعظم کے خلاف۔ یہ ہر سیاستدان کیا کرتے ہیں، جب کوئی دوسرا موضوع یا دلیل نہیں ملتی ان کو تو ذاتیات پر اتر آتے ہیں۔ یہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے اور آج تک ہوتا چلا آ رہا ہے۔ سیاست کی یہی ایک بڑی خرابی ہے۔ پھر آگے آپ لکھتے ہیں ان کی تقریر سے پہلے آپ نے مزید تبصرہ اس پر لکھا ہے، قائد اعظم مذہبی تنگ نظری کے قائل نہیں تھے۔ اب تبصرہ یہ مصنف کر رہے ہیں کہ قائد اعظم مذہبی تنگ نظری کے قائل نہیں تھے، شاید اسی لیے کانگریس کی ایما پر پھیلائی بھی اس غلط فہمی کا نوٹس نہیں لیا۔ یعنی وہ اپنے پروپیگنڈا کرتے رہے، انہوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا، قائد اعظم کو جواب نہیں دیا اس کا، اور وہ ایک عملی انسان کی طرح کسی شخصی بحث میں الجھے بغیر اپنے کام میں منہمک رہے، تاکہ ایک وقت آ گیا جب دشمنوں کا پھیلا ہوا یہ پروپیگنڈا اپنی موت آپ مر گیا۔ 1939 میں عید الفطر کے موقع پر قائد اعظم مسلمانوں کو جو پیغام عید دیا وہ نہ صرف اسلامی تعلیمات کی تلقین اور احساس و شعور کا عملی درس تھا، بلکہ مخالفوں کی پھیلائی ہوئی غلط فہمیوں کا بھی مکمل جواب تھا۔ اب وہ تقریر انہوں نے یہاں لکھی ہے، اس کی تفصیل ہے کہ قائد اعظم نے کہا، رمضان المبارک کا ضبط صوم و صلاۃ آج خدائے عزوجل کے حضور انکساری کے جذبات کے ساتھ اختتام کو پہنچ رہا ہے، یعنی رمضان ختم ہو رہا ہے، لیکن یہ عجز و انکساری کسی مریض کے دل کے عجز و انکساری جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو ایسا کریں گے وہ خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کے مجرم ہوں گے۔ اسلام سرتاپا عمل ہے، ہمیں عمل کی طاقت کو جلا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے نظم و ضبط کی طرح ڈالی ہے، انہیں بنیاد رکھی ہے۔ تحمل کسی معاشرے کی وجود اور اس کی زندگی کی دلالت کرتا ہے، یعنی رمضان المبارک میں
ہمیں یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ ہم تحمل و برداشت سیکھیں، صبر سیکھیں۔ پھر آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب رسول اللہ پاک نے عمل کی تلقین فرمائی تو آپ کے پیش نظر ایسی تنہا یا مجرد زندگی نہ تھی جو صرف اپنے لیے عبادت کر کے یا صرف حقوق اللہ پر یقین رکھیں۔ قرآن حکیم کی روح سے عبادت اور زندگی کا تعلق بہت گہرا اور بہت قریبی ہے۔ اسلام نے انسانی برادری کی خدمت کے لیے بہت سے مواقع مہیا کیے ہیں، اور یہ تمام مواقع عبادت کے قیام اور ان کی ادائیگی سے وابستہ ہیں۔ اسلامی عبادت کی ترتیب کا طریقہ ہمیں اس امر کا موقع بھی فراہم کرتا ہے کہ ہم غیر مسلموں سے ملیں اور ان کے ذہنوں پر اسلام کی حقانیت کا نقش ثبت کریں۔ مجھے یقین ہے کہ اسلامی عبادات کے دوران ارتباط اور نظم و ضبط کے موقع محض ایک خوشگوار اتفاق نہیں، بلکہ ان کی تشکیل اسی غرض سے کی گئی ہے کہ مسلمانوں میں سماجی شعور پیدا ہو اور ان کی روحیں تسکین حاصل کرتی رہیں۔ یعنی وہ محض مجرد زندگی گزارنے اور دنیا سے علیحدگی اختیار کرنے کو اسلام نہیں سمجھتے تھے، وہ یہ کہتے تھے، انہوں نے کہا کہ اسلام ایک عملی مذہب ہے، ہمیں عملی میدان میں اتر کے عمل سے ثابت کرنا ہے کہ ہم اچھے مسلمان ہیں، اور دوسروں سے تعلقات اچھے بنا کر اور دوسرے انسانوں کی ضرورت مندوں کی خدمت کر کے ہمیں جو ہے نا اسلام کی خدمت صحیح معنی میں ہوگی۔ یہ آپ کا نظریہ تھا۔ بہرحال ان کی تقریر کا آگے اقتباس یہ ہے کہ قرآن پاک میں انسان کو اللہ کا خلیفہ کہا گیا ہے، لہٰذا ہم پر فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں اور دوسرے انسانوں کے ساتھ سلوک اور تعلق میں وہ راہ اپنائیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خاطر روا رکھی۔ خلق خدا کے ساتھ محبت اور رواداری کا جذبہ اگر ہمارے دلوں میں موجود ہے تو اس کا اظہار ہمارے روزمرہ کے معمول سے ہونا چاہیے۔ انہیں اندازہ لگائی کہ کتنے بہترین خیالات تھے آپ کے جو آپ نے قوم کے سامنے رکھے۔ حقیقت ہے کہ خالی ہم نماز روزہ کرتے رہیں، علیحدگی میں جا کر عبادتیں کرتے رہیں تو مقصود اسلام کا یہ نہیں ہے۔ اسلام کا اصل مقصود وہی ہے کہ خدمت خلق۔ نماز اور روزے کی ریاضت ہمارے دلوں کو منور کرتی ہے۔ اس ارادے سے بڑھ کر کوئی اور نیکی نہیں ہو سکتی کہ ہم اپنے گھر میں، اپنی قوم میں، اپنے ملک میں جہاں مختلف مذاہب کے پیرو آباد ہیں، باہمی احترام کے جذبات کو فروغ دیں اور خود غرضی سے ماورا ہو کر خلوص دل کے ساتھ میں میل ملاپ پیدا کریں اور ایسے کام کریں جس میں ملک کی فلاح، ترقی اور پوری انسانیت کی بھلائی مضمر ہو۔ کتنا اعلیٰ پیغام تھا دیکھیے، اور حقیقت ہے کہ ہمارا اسلام بھی یہی چاہتا ہے۔ بڑے بڑے جلسوں اور لمبی چوڑی تقریروں سے سیاست کی تعمیر نہیں ہوتی۔ نوجوان پوچھتے ہیں کہ وہ اپنے ملک کی خدمت کس طرح کر سکتے ہیں۔ میرے نوجوان دوستو، مستقبل کے ہندوستان میں ہمارے کچھ حقوق ہیں، لیکن ہم ان کے بارے میں کسی غرور یا سرکشی کے قائل نہیں، کیونکہ یہ عمل ہمارے ہادی برحق کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اگر ہم میں سے ہر شخص اپنی تنظیم کر لے تو یہ بھی ملک کی خدمت ہوگی۔ یعنی اپنے آپ کو اگر ہم صحیح معنوں میں اخلاق کے سانچے میں ڈھال لیں، اپنے زندگی کو سسٹمیٹک بنا لیں، تو یہ بھی ایک اسلام کی خدمت ہوگی، ملک کی خدمت ہوگی۔ پھر آگے آپ نے تقریر میں فرمایا کہ آج کی مبارک ساعت ہمیں نظم و ضبط کی تلقین کرتی ہے۔ کیا ہر فرد کے عمل میں باقاعدگی اور تنظیم ہے؟ کیا ہر شخص مناسب وقت پر سوتا اور بیدار ہوتا ہے؟ کیا ہر شخص ٹریفک کے اصولوں کا خیال رکھتا ہے اور سڑکوں پر کوڑا کرکٹ پھینکنے سے اجتناب کرتا ہے؟ کیا ہر ایک اپنا کام نیانت داری ذمہ داری سے کرتا ہے؟ کیا ہر شخص دوسرے کو ضرورت کے وقت اتنی امداد دیتا ہے جتنی کہ وہ دے سکتا ہے؟ کیا ہر ایک بردبار اور متحمل ہے؟ یہ باتیں بظاہر بے حد معمولی نظر آتی ہیں، لیکن انہی میں تنظیم مضمر ہے جو ہندوستان کے مستقبل کی تعمیر میں تمام افراد کو متفقہ کوششوں سے روب عمل آ سکیں گی۔ افراد کی متفقہ کوششوں سے روب عمل آ سکیں گے۔ اگرچہ یہ تمہیں کوئی سیاسی شہرت نہیں دے سکیں گی، لیکن جب تمہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ تم نے اپنے اس عمل سے سیاسی رہنماؤں کے کام کو ہلکا کر دیا ہے اور ان کی مدد کی ہے، تو تمہیں بے حد سکون ملے گا۔
قرآن پاک کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں اپنے اخلاق و اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے، حق و صداقت کی جستجو میں مصروف رہنا چاہیے۔ اگر ہم سچے راستے پر ہیں تو یقیناً اپنی منزل مقصود کو پائیں گے۔ ہمیں اتنی ہی چیز پر قناعت کرنی چاہیے جسے ہم دوسروں کی حق تلفی کے بغیر حاصل کر سکتے ہیں، یعنی اللہ لالچ میں آ کے دوسروں کا حق نہیں تلف کرنا چاہیے۔ ایک بہت بڑا اصول ہے اسلام کا اور بڑی ذمہ داری ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم جواب وصول کیا جائے گا، جواب دہی کرنی پڑے گی ہم کو۔ تو اسلام ہر مسلمان سے اس بات کی توقع رکھتا ہے کہ صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کامل اتحاد کے ساتھ اپنا فرض ادا کرے۔ تو یہ وہ تقریر تھی جو رمضان المبارک میں قائد اعظم نے ارشاد فرمائی تھی مسلمانوں میں 13 نومبر 1939 کو۔ اور اندازہ لگائیے کہ ایک سوٹ بوٹ پہننے والا ماڈرن قسم کا آدمی جو لندن سے بیرسٹری کر کے آیا، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں اور رہن سہن میں اس کا جو ہے نا مغربیت کا اظہار ہوتا ہے، لیکن اس کا دل، اس کا دماغ، اس کا ضمیر آپ دیکھیں کتنا وسیع تھا، کھلا تھا اسلام کے لیے، کتنی اس کو سمجھ تھی اسلام کی، اور کیا پیاری باتیں اس نے کہی ہیں۔ اور حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ اصل اسلام جو ہے اس کی اس نے نشاندہی کی۔ تو اس طرح انہوں نے غلط ثابت کیا کہ جو یہ سوچتے تھے کہ ایک ویسٹرن ٹائپ کا آدمی ہے، یہ کیا دین کی بات کرے گا، اسلام کی اور مسلمانوں کی خدمت کرے گا۔ تو ان کے ان خیالات سے، ان کی ان باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے اسلام پسند تھے، اسلام ان کے کتنے دل میں دماغ میں بیٹھا ہوا تھا کہ وہ اتنی بہترین باتیں کر سکتے تھے جو حقیقی اسلام ہے، اس کے بنیادی اصول کو وہ خود بھی عمل کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی تبلیغ کرتے تھے۔ تو اس طرح ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو لیڈر قائد محمد علی جناح تھے وہ ایک نہایت بہترین اعلیٰ مسلمان تھے، ایک مثالی مسلمان تھے جو اچھی طرح اسلام کو سمجھتے تھے اور اچھی طرح اسلام کو بیان کر سکتے تھے۔ تو اس سے ان لوگوں کی غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے جو سمجھتے تھے کہ محمد علی جناح اسلام سے بڑے دور تھے۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بظاہر وہ چونکہ وقت کی ضرورت تھی، انگریزوں کے ساتھ سابقہ تھا اور وہاں رہے تھے، وہ اپنا ڈریسنگ ویسے کرتے تھے، لیکن یہ ہے کہ ان کا دل پوری طرح اسلام سے منور تھا۔ انشاءاللہ پھر اس کی اگلی قسط آئندہ پیش کروں گا۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔